تک آپ کی نیت گستاخی کی نہیں ہے نا، اس وقت تک کوئی معاملہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا. جو فزیکل چیزیں ہیں نا جی، ان کی بات کریں آپ. یہ جو انٹلیکچوئل چیزیں ہیں ان کی بات نہ کریں، فزیکل چیزوں کی بات کریں. اور اب فزیکل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے باقاعدہ وہ جو نقش نالین مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، جشن ولادت، اور اوپر لکھا ہوا ہے ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جوتی مبارک کے اوپر، اس کے نقشے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کے نام، جن جن بزرگوں کے آپ سمجھیں کہ بس کلمہ ہی نہیں پڑھتے باقی سب کچھ ہی ان کو سمجھتے ہیں، ان کے نام ان کی جوتیوں کے نقشے کے اوپر لکھ کے تو ہم اس طرح لہرائیں لوگوں کے سامنے، تو ان کو اچھا لگے گا؟ میں الیاس قادری صاحب کی جوتی کا میں تصویر اتاروں اور اس کے اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب مرحبا، اور یہ میں لکھوں اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب کی جوتی اور یہ لہراتا پھروں، تو الیاس قادری صاحب کے مریدین کو پھر غصہ تو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں غصہ نہیں کریں گے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے توہین کر رہے ہیں. اور میں وہ سن رہا تھا الیاس قادری صاحب خود کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو جسٹ ڈیزائن ہے، ہم بناتے ہیں، یہ قرآن حکیم کے بارے بھی تو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ان ڈیزائنوں کو وہ کہہ رہے تھے یہ کسی جوتی کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. دیکھو مطلب عقل سے کام لیں. آپ کس قسم کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی تو وہ جھنڈا پہلے سبز شروع کیا، پھر نالین والا، اب جھنڈے کے بھی وہ 3 رنگ آ گئے. آپ دیکھیں ایک جھنڈے کے 3 رنگ بنا دیے انہوں نے. پہلے وہ اس کی جو بانس کی طرف والی سائڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے رنگ دے دیا ہے وہ احمد بریلوی صاحب کے گنبد کا کلر ہے، وہ سفید اور بلیک کلر میں یوں ویوی شکل کا. اس کے بعد جناب شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمہ اللہ ان کے جو ہے وہ گنبد کا جو کلر ہے وہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ گنبد خضرا کلر. اس طریقے سے ہر پارٹی جو ہے، ہر جماعت اپنے اپنے جھنڈے اور اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائز کر رہی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں جو جھنڈا ہوا کرتا تھا نا عموماً وہ کالے کلر کا ہوتا تھا. اونٹ چوکوں میں کالا کلر، پہلے تو اڑے فتوا لان کے شیعہ ہونے تھا لگا دیتے. ایون کہتے ہیں جی کالا لباس شیعوں والا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ جو ہے وہ گفٹ دیا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے کالا رنگ. کوئی شیعوں والا لباس نہیں. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. کیوں اس طریقے سے چیزیں بنا دیتے ہیں؟ اس طرح جی وہ سرخ رنگ جو ہے وہ دوسکیوں والا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک جعلی روایت ہے ترمذی کے اندر. کوئی صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں، اور ہمیں کوئی سبز پگڑی سے بھی کوئی اختلاف نہیں. میں نے بلکہ ارادہ کیا کسی دن مجھے ٹائم ملا میں نے سبز پگڑی پہن کے نا تو میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی، چونکہ میں بھی 10 سال تک دعوت اسلامی کے اندر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ان کے کیا معاملات ہیں، تو میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرنا ہے اور سبز پگڑی اور سفید کپڑے پہن کے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلیک اور سفید کلر، بلیک اور وائٹ کلر ثابت ہے، لیکن وہ ممانعت نہیں. کوئی نیلا باندھ ہے، کوئی جو ہے وہ براؤن کلر کا باندھ ہے، سبز باندھ ہے، ہمیں نہیں. لیکن اس کی بنیاد پر نشانیاں اور پارٹیاں بنانا اور یہ کہنا کہ جو ہماری جماعت میں ہے اس نے یہی کلر پہننا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور مجھے یاد ہے بالکل آپ یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی میں اگر کسی بندے کے اوپر انہیں پابندی لگانی ہوتی ہے نا اس کو سزا کے طور پہ اس کو وائٹ یا بلیک پگڑی پہناتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو نے 1 مہینے تک سبز پگڑی نہیں پہننی ہے کیونکہ اب تمہاری جماعت سے خارج ہو گئے. یعنی اسلام سے ہی سمجھ رہے ہیں قسم کا خارج کرنے والی معاملہ سمجھتے ہیں. اور حالانکہ بلیک اور سفید پگڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فتح مکہ کے موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلیک کلر کی، کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ شملہ بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. کم از کم اتنا ہونا چاہیے، لمبا جو ہے وہ جتنا بھی کر لیں شملہ ہی کہلاتا ہے، تو ایک چپا جو ہے وہ کم از کم چھوڑا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ پابندیوں والوں کو یہ کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمیں کلر سے بھی کوئی نہیں ہے. کپڑوں کے کلر بھی اب جس طرح کے ہم نے پہنے کیا یہ سنت ثابت ہے. جب تک ان معاملات میں کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ نہیں آئے گا نا وہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہوگی. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے ان کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بنانا. ابھی اگلے دن میرے آفس میں ایک کولیگ تھے، آفیسر لیول کے ہی تھے. اب وہ بندہ صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز میں پابندی کرے الحمدللہ. اور دیکھیں ایسے لوگ کتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس کو بات بتائی، اس نے اس کے بعد نماز بھی سنت کے مطابق شروع کر لی الحمدللہ. ایک دفعہ بتایا ہے. اچھا اب وہ مجھے کہتا ہے جی اب وہ عام آدمی ہے، کوئی مطلب پریکٹسنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے،
اور وہ کہتا ہے جی آپ میرے سامنے کو بندہ لے آئے, میں آپ کو شکل سے دیکھ کے بتا دوں گا کہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, یا اہل حدیث ہے. کیا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ خود مطلب میں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ لے آؤں جس نے سفید کلر کی سخت ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس نے مونچھیں بالکل شیو کی ہوئی ہو اور داڑھی بڑی خوبصورت کر کے بنائی ہوئی ہو, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو, تو آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے؟ دیوبندی. دیکھ لو, تو بھی پتا ہے, کوئی تو ٹیسٹ لانے کی لوڑ ہی نہیں, تبلیغی جماعت, یعنی نشانی بنا لی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا لے آؤں جس نے جو ہے وہ سبز کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہو, ادھر ایک پیاری سی مسواک سجائی ہوئی ہو, ٹھیک ہے جی, سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, اور پیلی چپل بھی پہنی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کیا دیں گے جناب یہ دعوت اسلامی والا بریلوی. یا اسی طریقے سے ایک بندہ آپ کو میں ایسا لا کے سامنے کھڑا کروں جو بالکل ننگے سر ہو, یا اس بیچارے نے ٹوپی بھی پہنی ہو تو صرف جسٹ برکت کے لیے, اور آگے بال کی پف بھی نکالی ہوئی ہو ایسے, اور ٹوپی ادھر رکھی ہوئی ہو ایسی, اور داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہو اور کچھ ادھر جا رہے ہو, اور شلوار جو ہے وہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہو, تو کون ہوگا؟ اہل حدیث. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے, اور یہ اسی چیز کو ہم نے کل کیا ہے. میری آپ ویڈیو کسی بندے کو دکھائیں اور اس کے کہیں اس بندے کو جج کرو یہ بندہ کون ہے شکل دیکھ کے, تو اس کو نہ مونچھیں چاٹ نظر آئیں گی, مونچھیں تھوڑی تھوڑی نظر بھی آئیں گی, پگڑی بھی نظر آئے گی, کرتا بھی پہنا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ وہ سوچ میں پڑ جائے گا, جب باتیں سنے گا تو واقعی پھر تو اور ہی سوچ میں پڑ جائے گا. اگلے دن مجھے ایک بندے کا فون آیا سعودی عرب سے, مجھے کہنے لگا جی میں نے مجھے آپ کا کسی نے کلپ شیئر کروایا, وہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک کلپ گیا مختلف جگہوں سے, قبر کے 4 سوالات. وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا پگڑی شکڑی میں نے کہا یہ تو کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہوگا, اسی لیے جو ہے وہ کہتا میں نے وائڈ کیا, وہ سلفی تھا, لیکن جب سنا الحمدللہ تو اس کو پھر کہتا میں نے سارے لیکچر سنے. اس قسم کے کئی لوگ ہیں. تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے وہ مطلب ای میل کرتے ہیں جی ہم نے تو بس وہ آپ کی شکل دیکھی تو پھر لیکچر دیکھ لیا, ادروائز تو ہم جو ہے وہ شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تمہارے مطلب فکر کا نہیں ہے, تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں لیکچر. کتنے بریلوی دیوبندی ایسے ہیں جو صرف اس گیٹ اپ کی وجہ سے انہوں نے بات سنی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا. کتنے اہل تشیع ہیں, کتنے الحمدللہ. ہماری آؤٹ پٹ ہے. مجھے ابھی اگلے دن ایک بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا جی میں 3-4 سال سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں, اور میں اکیلا بندہ ہوں جو آپ کے لیکچر سن کے اپنے گھر میں سے, میں رافضی تھا وہ یعنی غالی شیعہ, تو وہ کہتا ہے اکیلا بندہ ہوں جو میں سنی ہوں, اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا کہ جی میں جو وہ ہمارے محلے میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں, اور ان میں یزیدی پارٹی بھی موجود ہے. تو میں نے اس کو بتایا بھی نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہے صرف سیدنا حسین کی محبت کی وجہ سے, میرے لیکچرز اس حوالے سے سن کر, اب اس کے دل پر کتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ کسی یزیدی مولوی کے پیچھے جا کے نماز پڑھے. میں کئی یزیدی مولویوں کے پیچھے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے بھائی, یہ علم کی دنیا ہے. اس میں جذبات آپ اس کمرے سے باہر رکھ کے آئیں گے بھائی, علم کے ساتھ داخل ہوں گے. جب ہم یہ قائل ہیں مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام علیہم رضوان, وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے مروان کے پیچھے, جب مروان سیدنا علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں انہوں نے مسلمانوں سے الگ نہیں کی. تو اگر اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, تو آج اگر کوئی یزیدی مولوی ہے یا کوئی اس طریقے سے بکواس کرنے والا آدمی ہے, تو اس قسم کے لوگ تو اس زمانے میں موجود تھے, آج کوئی نئی پیداوار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آج بھی لوگ جناب وہ کبھی کسی جماعت کو کہتے ہیں یہ خارجیوں کی جماعت ہے, کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں او جی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی ہیں. تو پہلے بتائیں سب سے پہلے خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں, ان کو بھی لاگے کٹارے میں کھڑا کریں نا. ٹھیک ہے. سیدنا علی کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی لوگ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا جی. ان کی تو آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں. آج اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے تو اس کو فوراً تکفیر کرتے ہیں, پھر ایجنسیوں سے پیسے لے کے لیکچر بھی ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. امت کو بتائیں کہ اس امت میں پہلا باغی شخص کون ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار کیا ہے, بتائیں. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث, اے سمیہ کے بیٹے عمار, کیا افسوس کی بات ہے کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی. یہ کس کے لیے کہا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2812 نمبر حدیث دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت کا. یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے, مراد یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا. ظاہر ہے کہ جب خلافت راشدہ قائم ہے اور ایک بندہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو
جو ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ سے ٹکراتا ہے, تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. سیدنا علی کا اختلاف تھا سیدنا ابوبکر کے ساتھ, کیا انہوں نے جماعت بنا کے ابوبکر کے ساتھ اختلاف کیا؟ 6 مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے. صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 55B, حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کو بلایا سیدنا علی نے اور کہا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے ہم پر فضیلت دی, ہمیں کوئی آپ سے جلسی نہیں ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا, تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. یعنی حضرت ابوبکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطی تھی. تو سیدنا علی نے کہا بس اب میں اعلانیہ بیعت کروں گا. اعلانیہ آ کر بیعت کی. سب سے پہلے سیدنا علی منبر پر چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی. اس کے بعد اپنے لیٹ بیعت کرنے کی وجہ بتائی, اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر بھی چڑھے, انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی, اور یہ معاملات ہوئے. انہوں نے تو خود مان لیا. کیا انہوں نے پارٹی بنا لی تھی؟ جب حضرت علی کی باری آئی تو پھر پارٹیاں بننی شروع ہو گئیں. وہ صرف خاندانی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم کا, اور وہ سامنے آ گیا. تو یہ امت کو بتائے, آپ آج کی جماعتوں کو رو رہے ہیں, یہ جماعتیں وہ آج کی نہیں پیدا ہوئی ہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا رہا کہ حکومتوں کے خلاف جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں. آپ پھر پوزیٹیولی بات کریں. اگر آپ خلافت کانفرنسز کرواتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خوارج کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں, پھر امت کو بتائیں کہ اصل میں معاملات کہاں سے بگڑے ہیں. ہم نے بتایا, آپ سن لیں. اگر کسی میں جرت ہے, رات کو مجھے ایک بندے نے فون کیا, جی میں نے آپ کے ساتھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. میں کہ پائی پہلے ایک لیکچر دیکھ لیں میرا, جب راتی تم نیندر پہ گئی تو پھر منو آ کے مل لیں. کہنا جی کون سا لیکچر؟ میں نے کہا مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ امت کے ساتھ کیا بگڑی ہے اور کیا امت کے اوپر افتاد ٹوٹی ہے. ابھی میری الحمدللہ وہ جو 150 حدیثیں تھیں 72 کے ٹائٹل کے ساتھ شہدائے کربلا کی نسبت سے, اس کے تقریباً 49 حدیثیں جو ہیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. انشاءاللہ آج رات کو چڑھ بھی جائیں گی. وہ ہمارے فیس بک پہ بھی لنک آ جائے گا, اور ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ بھی. عربی میں تو پہلے ہی اپلوڈ تھا, وہ اردو میں بھی تقریباً اب اس کا 70% کام ہو گیا انشاءاللہ. تو آپ وہ حدیثیں پڑھیں تو آپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ امت کے ساتھ ہوئی کیا ہے. تو یہ بالکل اور معاملات ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو بھی معاملات آپ دیکھیں, آج کل کوئی بھی گمراہی ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. منکرین حدیث جو آج موجود ہے نا, اس زمانے میں موجود ہے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, خوارج یہ کہتے تھے کہ جو عورت مخصوص ایام میں ہے اس نے ان ایام میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے. حالانکہ صرف روزوں کی قضا ہے, نمازوں کی نہیں ہے. اجماع ہے اس پہ امت کا. رجم کی سزا کو نہیں وہ مانتے تھے. آج سارے غامدی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ معاملہ کو غامدی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے, یا امین احسن اصلاحی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں بھی خوارج کون تھے بھائی میرے؟ خوارج کو دیوبندی بریلوی شیعہ تھے. خوارج تابعین تھے, صحابہ کرام سامنے موجود تھے, تابعین تھے وہ, اور ان میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے. لیکن انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی, اور بغاوت بھی جو کی وہ بھی ان میں جو ان کا سٹانس تھا اس کی بنیاد تو بالکل ٹھیک تھی, لیکن جو اس کا انہوں نے رزلٹ نکالا وہ غلط نکالا. اور وہ اب آپ دیکھ لیں ابن عباس کا جو مناظرہ ہے پورا سنن نسائی الکبریٰ میں نے ان 72 حدیثوں میں ڈالا ہے. ان کے آپ دلائل سنیں تو انہوں نے دلائل جو سامنے رکھے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی, بات ان کی ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسے رزلٹ نکالا اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی وہ چیز غلط تھی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو کچھ بھی معاملات آج چل رہے ہیں نا, کسی نہ کسی فارم میں وہی امت کے اندر موجود رہے ہیں. آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں, واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا, میرا سلطان کے نام سے. اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں, اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی, جی پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی. ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں, 300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھی. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی, یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں, وہ 30 ہجری کے اندر, جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں, اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا, وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا. تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہے کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہے, تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں باقی خرابیاں. تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں
अगर इसी का नाम ही दीन है तो इसके अलावा कई ऐसी चीजें थी कि लोगों को हरामखोरियां भी करवाई जाती थी, नाहक लोगों को कत्ल भी किया जाता था, बदमाशी के साथ लोगों के साथ जो है वो बिहेवियर किया जाता था। गैर इस्लामी तो मामलात उस वक्त भी मौजूद थे, हजरत हसन की सुलह के बाद जो हुकूमतें आई हैं। तो खराबियां, छोटी मोटी खराबियां तो हमेशा रहती हैं। और ये लोग देखें, मलूकियत के खिलाफ एक जुबान से हरफ नहीं निकालेंगे, ना मलूकियत के खिलाफ किताबें लिखेंगे। ये लिखेंगे तो जमहूरियत के खिलाफ। आज मैं इस वीडियो की वसाजत से मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 87, कि जो इस्लामिक जमहूरियत है वो मलूकियत से 1 करोड़ गुना बेहतर है। इस्लामी जमहूरियत की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर किताब और सुन्नत के दायरे के अंदर अहकामात जमहूर की राय से बनते हैं। अभी भी हम कहते हैं जी इस हदीस को जमहूर मुहद्दिसीन ने सही कहा है। डेमोक्रेसी नहीं है, हलाल के दायरे में तो डेमोक्रेसी होगी। मसलन आपने इफ्तारी करानी है, इस पे तो कोई बात नहीं हो सकती कि जी शराब सर्व करनी है हमने कि नहीं करनी, इस पे बात ही नहीं होगी, ये हराम है। हाँ, इस पे बात होगी कि रूह अफ़ज़ा करना है, शिकंजबीन करनी है, या बोतल सर्व करनी है, या जामे शीरी करना है, या जूस देना है, ये सारे हलाल है, इसके अंदर अंदर बात होगी और फिर जमहूर की राय मानी जाएगी। इस्लामिक डेमोक्रेसी भी है कि जमहूर की राय। और मलूकियत में क्या होता है, एक बदमाश बन जाता है तलवार के जोर के ऊपर बादशाह, जब तक वो मरता नहीं है ना उससे आपकी जान नहीं छूटती। ये तो सिस्टम बड़ा अच्छा है, 5 साल बाद आप इसका खुद बदला ले सकते हैं, उसको उतार के किसी और को बना सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मलूकियत के खिलाफ, क्योंकि मलूकियत की तनख्वाहें लेके खा रहे हैं। इनको नहीं नजर आता कि 80 साल का एक बाबा मरता है सऊदी अरब में, मरते मरते वो 80 साल के एक बाबे को अपनी जगह छोड़ जाता है। किस रूल के तहत? सिर्फ एक खानदान की हुकूमत के तहत। इसके खिलाफ कोई जलसे नहीं होंगे, इसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलेगी, क्योंकि सऊदी अरब से चंदे लेके खा रहे हैं। ठीक है, तो मसला है जिसके आप चंदे ले, और सऊदी अरब में भी यही हाल है। कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे वो इसराइल के खिलाफ पढ़ेंगे, अमेरिका के खिलाफ कुनूत नाज़िला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका का चंदा लेके खाते हैं। इमाम काबा पढ़ा के बताया ना जरा अमेरिका के खिलाफ कुनूत नाज़िला, अगले साढ़े की नौकरी ना फारिग हो जाए तुसी तकना, ये बात है। तो ये सब की सब चीजें सियासी तौर पे चल रही होती हैं। बातें करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली ऐसा है कि ये सिस्टम जिसमें हलाल के दायरे के अंदर अंदर जो हमारा पाकिस्तान के अंदर निजाम है, कमजोरियां अपनी जगह मौजूद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुक्मरानों के खिलाफ जो है वो खुरूज की जो बात करती है, फिर पूरी बात बताई जाए कि हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज के बारे में सही मसला ये है, ये मामलात हैं। पहले कोई सोने के बने हुए हुक्मरान नहीं थे, पहले भी इसी किस्म के थे, ठीक है ना, और कई मामलात में इनसे खराब थे। सीधी सी बात है। आप सोच सकते हैं कि बनु उमैया और बनु अब्बास की मलूकियत में कोई शख्स चौक में खड़े होकर वक्त के हाकिम को कोई कुछ कह जाए? आप हदीसें पढ़ के देख लें, वक्त के हाकिम को आप ये भी नहीं कह सकते थे तू काम सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, कोड़े मर पड़ते थे। आज मैं जनाब इस चौक में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं ना, और मेरी ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, मुझे को बंदा नहीं आगे पकड़ सकता। डेमोक्रेसी में ये होता है। ज्यादा ज्यादा वो कहेंगे जी उसने इल्जाम लगाया, और ये क्या रोजाना बयान नहीं चल रहे होते, मैं मुझे कुछ हो गया तो जनाब वो जनाब प्राइम मिनिस्टर को नहीं तुमने छोड़ना, कहते हैं ना। तो बात ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस डेमोक्रेसी की बरकत है। इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं मैं उस चीज की नहीं बात कर रहा जिसमें आप हलाल और हराम को डेमोक्रेसी के जरिए तय करेंगे, वो इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं होती है। हम उस पोर्शन की बात कर रहे हैं कि जिसमें हलाल के दायरे के अंदर अंदर आप बात करेंगे, वो तो जाहिर है कि डेमोक्रेसी के जरिए होगी। और फिर कहते हैं जी वो अहले इल्म बैठेंगे, और अहले इल्म भी इन्हां से मौलवी लाए गए ने जिन्होंने पता ही कुछ नहीं, जाली डिग्री वाले मौलवी जिन्होंने पता ही कुछ नहीं दीन दा। हकीकत बात है, एक बरेलवी फिरके से जो है वो निकलता है ना मौलवी, उसको जो बरेलवियत का नॉलेज है इस्लाम का नहीं है, जो बंदी अहले हदीस है, सबको देख ले अपने अपने फिरकों का, अपने अपने ग्रोहों का उनको नॉलेज होगा, दूसरा नहीं होगा। इन्होंने हमारा फैसला करना है भाई मेरे, जिनको पता ही नहीं है कि इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या जा रही है, क्या दुनिया के अंदर हो रहा है, जिन बेचारों को अभी तक ये नहीं समझ आई कि अंग्रेजों की जुबान अंग्रेजी है या मुसलमानों की है, जेड़े हाले तक इते विच ही बड़े हुए ने कि जी अंग्रेजों की जुबान है अंग्रेजी, मुसलमानों की जी वो केड़ी आं दसो, उर्दू है। तबलीगी जमात वाले कहणगे पश्तो है, क्योंकि ज्यादातर पठान ने तबलीगी जमात, ठीक है ना जी। पंजाबी कहणगे पंजाबी है। ओ भाई सारी जुबानें अल्लाह की हैं। सूरह रोम पढ़ के देख लें, सूरह हुजरात, ये तो अल्लाह ताला ने सारी जुबानें अल्लाह की, कुरान ही सिर्फ अरबी में नाजिल हुआ है, पिछली सारी किताबें को अरबी में नाजिल हुई है, सारी जुबानें अल्लाह की हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? तो जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि जुबान कौन सी होनी चाहिए, उसने हमारे जो है वो दुनिया के लॉज बनाने हैं, और उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मामलात क्या होने हैं। जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि बैंकिंग के निजाम और इस सूदी सिस्टम ने किस तरह मुसलमानों को जकड़ा हुआ है, इसके खिलाफ को बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो स्टेटमेंट दी
اور उसने जो कुछ दी मैं समझता हूं उसने सिर्फ जहालत का मुजाहरा किया, उसकी वो इंटेंशन नहीं थी कोई सूद को हलाल करार देने की। लेकिन उस बंदे को जनाब इस तरीके से इस टॉपिक पे बोलने की जरूरत ही नहीं जब तेरी कॉम्पिटेंसी नहीं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उसने कह दिया जी उलमा कोई चीज निकाले इस मामले में कि वो जो बंदा मजबूर है वो अगर सूद खा ले। वो बात उसने 50% ठीक ही की है कि मजबूरी की हालत में तो आराम भी खाया जा सकता है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि सूद को हलाल कर दें, लेकिन ज़ाहिर है इस लेवल में बात करना भी तो जुर्म है, को सूद को छोटा गुनाह है। यही प्रेसिडेंट अगर कहता कि जी जिन बच्चों की बेचारों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए उलमा कोई जरिया निकाले, कोई एक रात के कोई इस तरीके से निकाह की कोई इजाजत मिल जाए, तो सारे मौलवियों ने पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाना था। हालांकि ये सूद जो है ना, ये जिना करने से भी 70 गुना बड़ा गुनाह है। कितनी हदीसें इसके अंदर मौजूद हैं, सही मुस्लिम के अंदर, इब्न माजा के अंदर, बाकी किताबों के अंदर। लेकिन कोई दीनी तंजीम आप देखें सवाए एक डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ करे, उनको नेक कामों का अजर दे, उनकी एक जमात तंजीम इस्लामी सामने आई है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर बैनर लगाए हैं और अभी ये कल इतवार वाले दिन कॉन्फ्रेंस भी करवाने जा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। उन्होंने इस चीज को एक लेके चले हैं और इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद की है। बाकी सब के सब चुप बैठे हुए हैं, कोई मौलवी आगे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी एक बात हो गई है और आप उन्होंने सारे सिस्टम को सही समझ लिया हुआ। क्योंकि वो अब इससे पता चल गया कि अक्सर जमातें फिर जो ये सिर्फ दीन के मामले में उतना ही बोल रही होती हैं जितना इनको पैसे दे के बुलवाया जाता है। अदरवाइज उन जमातों को भी सामने आना चाहिए था ना, सूद के खिलाफ बोलते हैं ना, छोटे छोटे मसलों के ऊपर हंगामे खड़े किए होते हैं। सूद वो गुनाह है जिसके बारे में 279 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, ठीक है। यहां भी जिहादी तंजीमें जनाब वो कर रही हैं। ये असल जिहाद तो ये करना था कि ये जो आपके ऊपर जो इस तरीके से हुकूमतें मुसल्लत हुई भी इस किस्म की बातें कर रही हैं उनकी इस्लाह की जाए। मैं नहीं कहता कि इनके खिलाफ को तलवार उठा लें आप खवारिज की तरह, मैं ये कहता हूं इनकी इस्लाह के लिए तो बोले ना। आप छोटे छोटे मसलों के ऊपर जो है वो जनाब बातें करते हैं, इन मसलों के ऊपर भी बोले ना, इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। तो ये चीज है जी। और हाँ जी